بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 20 محرم بدھ ایسا بابرکت دن ہے، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق، مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ والے محرم کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے، اور 20 محرم بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام محرم ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخشش کی خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج 20 محرم بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق آ جاتا ہے کہ گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ فوراً کام ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو محرم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ انتہائی بابرکت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بندہ بھی اس خاص قبولیت والی بابرکت، عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے ان خاص عمل کو پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے، تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ آج محرم کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین ایمان رکھتے ہوئے پڑھیں، اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اور رزق، مال و دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ گھر پر ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج 20 محرم بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روز ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج محرم کی 20 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام درودوں میں درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی گھر مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک آپ کی جتنی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے اسباب پیدا فرمائے گا، رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آئے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ محرم کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ گھڑیاں ضائع مت کیجیے۔ اگر آج کوئی اللہ سے 1 لاکھ مانگے گا تو اللہ پاک اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس کے لیے آپ نے یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سن لیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر کوئی بندہ اللہ کریم سے جھولی پلا کر مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھیں گے، تو اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے، تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اور جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآن سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے دولت والی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔
اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اپنے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور جب آپ سورۃ کوثر پڑھ رہی ہوں، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے کہ جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا، اور جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں اور ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جب آپ عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ سے رو رو کر، گر گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے دل میں یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔